کسی اور راہ پر ان کا قدم اٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس نسبت توحید کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نسبت توحید کے حوالے سے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک فرشتے نے، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، باری تعالیٰ تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم سنی ہے، چرچا سنا ہے کہ اسے تجھ سے بڑا عشق ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تیرا مخلص بندہ ہے، اجازت ہو تو میں اس کی بندگی کو تھوڑا سا جا کے پرکھ لوں، اس کی محبت کا امتحان کر لوں۔ اب یہ ایمان کا مفہوم سمجھا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ امتحان کر لو، پرکھ لو۔ وہ انسانی اور بشری صورت میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت بڑا ریوڑ تھا، بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، کافی بڑا ریوڑ تھا، گھر میں تھے۔ سیدنا جبرائیل امین ایک دیہاتی مسافر کی شکل میں باہر آ گئے اور آ کے بڑی پیار بھری آواز میں اور درد بھری آواز میں اللہ کا نام بلند کیا، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، محبت سے، بلند آواز سے باہر آ کے کہا اللہ۔ کیا کہا؟ آپ سب پیچھے تک کہیے نا، دل، سینے سے، دل کی گہرائی سے مجنونانہ آواز نکالیے، عاشقانہ آواز نکالیے، اللہ، ذوق کے ساتھ کہیے اللہ، جیسے کوئی اپنے محبوب کو پاگل اور دیوانہ ہو کر پکارتا ہے، کہیے اللہ، بڑے پیار سے آواز دی۔ عاشقوں کا حال سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں کیا خبر، نہ ہمیں لگی اور نہ ہمیں سمجھ آئی۔ سیدنا جبرائیل امین نے جب یہ آواز بلند کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آواز سن کر، محبوب حقیقی کا نام سن کر تڑپ اٹھے، باہر آئے اور پوچھا میرے محبوب کا نام پیار سے کس نے لیا ہے؟ سیدنا جبرائیل امین فرمانے لگے میں نے لیا۔ تڑپ اٹھے، کہنے لگے بھائی میرے محبوب کا بڑا پیارا نام لیا ہے، ایک بار یہ نام پھر لے دو، ایک بار میرے محبوب کا یہ نام پھر سنا دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلی بار تو میں نے اپنی مرضی سے لیا ہے، اب دوبارہ لوں تو آپ کے کہنے پر لوں گا، تو سودا کر لو۔ وہ تو امتحان کے لیے آئے تھے نا، آزمانے کے لیے، محبت کا امتحان ہو رہا ہے، کہ یہ ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر دوبارہ آپ کے کہنے پر لوں تو ابراہیم علیہ السلام بتاؤ دو گے کیا؟ آپ کے محبوب کا نام لوں تو کیا دو گے؟ فرمانے لگے بھئی میرے محبوب کا نام سنا دو، یہ اتنا بڑا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تمہارے سامنے کھڑا ہے، آدھا ریوڑ تمہارا سپرد کر دوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا، بڑی بات۔ پھر محبت سے نام لیا اللہ۔ آپ تڑپ اٹھے، وجد میں آ گئے، ایک عجیب ذوق اور کیف و سرور کی کیفیت طاری ہو گئی، مستی ہو گئی، اور فرمانے لگے بھائی ایک بار آدھا ریوڑ دے دیا، آدھا ریوڑ سپرد کر دیا۔ فرمانے لگے ایک بار پھر سنا دو، پیاس نہیں بجھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کیا دو گے؟ کہنے لگے آدھا ریوڑ جو بچ گیا ہے یہ بھی لے جا، اور محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو۔ انہوں نے پھر نام لیا اللہ، رو دیے۔ سیدنا جبرائیل امین کے اس نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا ریوڑ سپرد کر دیا، عجیب مستی کی کیفیت میں۔ جب وہ چلنے لگے تو روک کر فرمایا بھائی جاتے جاتے ایک بار نام پھر سناتے جا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اب نام لوں تو ریوڑ تو جو کچھ تھا ابراہیم تو نے سارا مجھے دے دیا، اب کیا دو گے؟ اب کیا دو گے؟
فرمانے لگے اتنا بڑا ریوڑ لے جا رہے ہو تو آخر اسے چرانے کے لیے کوئی چرواہا اور نوکر بھی تو رکھنا ہوگا، ایک بار میرے محبوب کا نام پھر سنا دو، اس کی عزت کی قسم ابراہیم کو نوکر بنا کے ساتھ لے جانا، وہ تیرے ریوڑ کو چراتا پھرے گا، تو اللہ اللہ سناتے رہنا، ابراہیم تیرا ریوڑ چراتا رہے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تعلق بندگی۔ اور پھر یاد کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ وقت جب طویل مرض کے زمانے سے آپ کو شفا یابی ہوئی، جس میں کیڑے سر اقدس سے لے کے قدم مبارک تک آپ کے جسد اقدس کے ایک ایک انگ کو ڈستے اور کھاتے تھے، درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی، مگر عشق الہی کی مستی کا یہ عالم تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ درد کی ٹیسوں میں بھی مزہ آتا تھا۔ جو کیڑا گر جاتا اٹھا کے پھر اسی زخم پہ رکھ لیتے، زخموں سے بھی پیار ہو گیا تھا، درد کی ٹیسوں سے پیار ہو گیا تھا۔ ارے ہمیں کیا خبر، ہم اور مرضوں میں مبتلا ہیں، ہم نے مرض عشق و محبت الہی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیا خبر کہ اس درد محبت سے اٹھنے والی ٹیسوں کا مزہ کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کا کیف کیا ہے، اس کا سرور کیا ہے۔ جب شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو ایک روز کسی نے پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ حضرت آپ نے بڑی طویل مرض کا زمانہ بھی پایا، اب صحت یابی بھی دیکھی، بتائیے دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ بڑا شدید مرض بھی بیتا ہے، اب مکمل صحت یابی بھی ہے، دونوں میں فرق کیا دیکھا؟ اب اس مریض یعنی مریض عشق اور اس مریض جسم میں فرق دیکھی۔ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے صحت تندرستی بھی نعمت، اس کا شکر ہے، میں شکر بجا لاتا ہوں جس نے صحت تندرستی عطا کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو مزہ اس بیماری میں تھا وہ مزہ اس تندرستی میں نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا مزہ تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزہ یہ تھا کہ جب مرض شدت اختیار کر گیا اور درد کی ٹیسیں ظاہراً جسم کے لیے گویا ناقابل برداشت بننے لگی، تو اس وقت عالم یہ تھا، ادھر صبح ہوتی ساری رات درد میں تڑپ تڑپ کر، صبح ہوتی تو اللہ رب العزت کی پیار بھری آواز، میٹھی میٹھی مٹھاس بھری آواز میرے محبوب کی میرے کان میں ہر روز صبح سنائی دیتی، اور میرا مولا مجھ سے پوچھتا ایوب کیا حال ہے؟ ہائے 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 ایوب کیا حال ہے اب درد کا؟ بس اس کا یہ پوچھنا اس آواز کے نشے میں، اس آواز کے تصور میں سارا دن گزر جاتا تھا۔ پھر رات آتی، رات ڈھل جاتی، لوگ سونے کو ہوتے اور ادھر درد شدت اختیار کرتا، تو آدھی رات ڈھلنے کو ہوتی تو پھر آواز آتی میرے ایوب سناؤ اب کیا حال ہے؟ وہ صبح بھی مزاج پرسی کرتا تھا، رات کو بھی مزاج پرسی کرتا تھا، تو رات کی مزاج پرسی کے تصور میں ساری رات بیت جاتی اور صبح یار کی آواز کے تصور میں دن بیت جاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب سے مرض گیا ہے کان محبوب کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں۔ مرض تو تھا پر یار کی آواز بھی آتی تھی عیادت کرنے کی، سو جو مزہ اس میں تھا وہ مزہ اس میں نہیں۔ جب ایمان محبت میں بدل جاتا ہے، جب ایمان محبت کے خمیر سے تیار ہوتا ہے، تو وہ سارے تصورات سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، وہ ہر نفع اور نقصان کے تصور سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، یعنی زندگی سود و زیاں اور نفع و نقصان کے تصور سے جب تک بے نیاز نہ ہو جائے سمجھو ایمان کی لذت من میں اتری ہی نہیں ہے۔ جب اللہ سے تعلق کے بندگی جب تک تمہیں تلواروں کی درد سے بے نیاز نہ کر دے، اگر نیزے کی نوک پر سر چڑھے ہوں
ان تکلیفوں سے جب تک بے نیاز نہ کر دو، سمجھو کہ ابھی ایمان کی لذت تمہارے من میں اتری ہی نہیں ہے۔ مگر ہم ہیں کہ دو دو ٹکے پر بک جاتے ہیں، معمولی سی تکلیف پر بک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور ایمان کا نام پھر بھی لیے پھرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، شعلہ بیانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، نعرہ بازی ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، زندہ باد ہوتی ہے، اس کے بعد جب اتر